باب آج ہمارا درس ہے اور اس کا عنوان ہے لا یقال السلام علی اللہ. یہ جملہ نہیں کہا جائے السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو. ایسا کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سلام کا معنی جانیں تاکہ یہ بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو کہ ہم اللہ پر سلامتی کیوں نہیں بھیج سکتے. سلام کہتے ہیں عیب اور شر سے سلامتی کو، نجات کو، برات کو. جب ہم کسی پر سلام پڑھتے ہیں یا کسی کو سلام کہتے ہیں، مثلا میں آپ کو سلام کروں السلام علیکم، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی تم شر سے محفوظ رہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. عیب سے، شر سے، فتنے سے محفوظ رہنے کی یہ دعا ہے. ظاہر ہے کہ ہم یہ دعا ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں ملاقات کے وقت میں. جو ہمارا سلام ہے، سلام تحیہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، نہایت پاکیزہ کلمہ ہے، نہایت اچھے معانی پر مشتمل ہے. ہم سب کی سلامتی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ سلامتی تم پر ہو، یعنی اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. اللہ تمہارے عیب کو ختم کر دے، تمہیں جو شر پایا جاتا ہے اس کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ تم کو دوسروں کے شر سے، تمہارے اپنے نفس کے شر سے، دوسروں کے شر سے محفوظ رکھے. تم کو ہر فتنے سے اللہ بچائے، محفوظ رکھے. یہ معنی ہے سلام کا. ظاہر ہے سلامتی اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ اللہ پر سلامتی. اللہ کی جانب سے ہر کسی پر سلامتی. وقل الحمد للہ، کہیے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کی جانب سے سلامتی ہے اس کے تمام چنندہ بندوں پر، انبیاء کرام اور ان کے سچے متبعین پر. وسلام علی المرسلین، رسولوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے. قرآن نے کہا وتحیتہم یوم یلقونہ سلام. قیامت کے دن مومنین جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، سلام علیکم. جنت میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلامتی ہو. غرض یہ کہ سلامتی کی دعا اللہ سے کی جانی چاہیے، نہ کہ اللہ کے لیے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا عیب اور نقص اور شر سے سلامتی کے لیے دعا کی جاتی ہے. اس میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے السلام علی اللہ، تو اس کا معنی ہوا کہ سلامتی اللہ پر ہو. نعوذ باللہ یہ لفظ بتاتا ہے کہ اللہ کے اندر کوئی شر ہے، کوئی عیب ہے. اس لیے بندہ دعا کرتا ہے السلام علیکہ یا اللہ، یعنی اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے نفس کو عیب سے پاک کر لے. والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ ہے، مقدس ہے. تو یہ جملہ اللہ پر سلامتی بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عیب اور نقص سے متصف کیا جائے. اللہ تعالیٰ عیب اور نقص سے متصف ہے، اس کی طرف نعوذ باللہ یہ جملہ اشارہ کر رہا ہے. اس لیے آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو عیب اور نقص سے پاک کر لے. تو یہ انتہائی قوی لفظ ہوا. اسی طریقے سے آپ اللہ کے لیے دعا کر رہے ہیں. دعا کی حقیقت آپ نہیں سمجھ. دعا اللہ سے کی جاتی ہے، اللہ سے کی جاتی ہے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے. اللہ کے لیے دعا نہیں کی جاتی. یہ دعا کی حقیقت کے خلاف ہے. تو دو وجہ ہے اس جملے کے اندر کراہت کی کہ السلام علی اللہ کہنے سے اللہ کے اندر نقص کا پتہ چلتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی نقص کی صفت سے متصف ہو. دوسرے یہ ہے کہ دعا اللہ سے کی جاتی ہے، نہ کہ اللہ کے لیے کی جاتی. اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اس کے اسماء حسنی اور صفات اولیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرنی چاہیے، نہ کہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے. الحمدللہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب یہاں قائم کیا ہے، اور اس سے قبل باب قائم کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزہ نام ہے، بلند نام ہے، انتہائی عمدہ نام ہے، جو اپنے حسن میں، اپنی خوبی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. جس طریقہ سے اللہ رب العالمین کے نام حسنہ ہے، اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی علیہ ہے. انتہائی پاکیزہ صفات اور بلند صفات سے اللہ متصف، وہ ہر عیب سے منزہ اور مقدس ہے. اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے
کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کی جائے، کیونکہ وہ سراپا سلامتی ہے، عیب سے منزہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 60 میں، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے بری صفت ہے۔ بری صفت کافروں کی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عیوب ان کے اندر ہے، شرور ان کے اندر ہے۔ وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ اور سورہ روم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے مثل اعلیٰ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ مثل اعلیٰ یعنی اکمل الصفات، صفتوں میں سب سے اکمل جو صفت ہوگی وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے لیے پاکیزہ نام ہے، بلند نام ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات بھی بہت پاکیزہ ہے، کسی طرح کا کوئی عیب اور نقص اس کی کسی صفت کے اندر نہیں ہے۔ جب ان دونوں بابوں کو آپ سامنے رکھیں گے تب اللہ رب العالمین صفات کمال سے متصف اور صفات اور جملہ عیوب سے اور نقائص سے پاک ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو جملہ عیوب سے پاک اور صاف رکھنے کے لیے اور اس نظریے اور عقیدے کو ہمارے اندر پختہ کرنے کے لیے صاحب کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء حسنہ کا بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کو ہر عیب سے منزہ اور مقدس سمجھنے کے لیے یہ باب قائم کیا کہ یہ نہ کہو السلام علی اللہ، اور اس سلسلے میں ایک حدیث ذکر فرمائی جو صحیحین کی روایت ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارا دل مطمئن ہو کہ اللہ رب العالمین ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ کیونکہ کسی کے لیے صفت کمال تب ثابت ہوتی ہے جب آپ اس کو خوبیوں سے آراستہ کریں، جب آپ اس کے لیے خوبیاں ثابت کریں اور عیوب کی صفت کی نفی کریں۔ صرف خوبیاں ثابت کرنے سے کمال نہیں آتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص بہت فاضل، بہت قابل اور بہت نیک آدمی ہے، تو اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص بڑا فاضل، قابل، دیندار شخص ہے اور کوئی بھی خرابی اور عیب اس کے اندر نہیں ہے، تب جا کر کے کمال آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے اسماء حسنہ ہے اور اللہ رب العالمین کی صفات بھی صفات اولیاء ہیں۔ اب جب ہم یہ بات سمجھیں گے تب جا کر کے اللہ رب العالمین کے لیے تمام کمال کی صفتیں ثابت ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے منزہ اور مبرہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ جملہ السلام علی اللہ، اللہ کے لیے سلامتی ہو، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے، وہ ہم بندوں کی دعاؤں کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے اندر عیب اور نقص کا پتہ دیتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، لہذا یہ جملہ کہنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں تحیات فرض ہونے سے قبل کہا کرتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ کنا اذا کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، جب ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہوتے تھے، اور نماز میں صحابہ کا ہونا یعنی فرض نماز میں ہوتے تھے، کیونکہ فرض نماز کے لیے جماعت ہوتی ہے، نفل کے لیے جماعت تو کبھی کبھی ہوتی ہے، بعض نمازیں ہوتی ہیں جس کے لیے جماعت ہوئی جیسے صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ کسوف وغیرہ، لیکن فرض نماز مراد ہے کہ جب ہم فرض نماز میں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ پر سلامتی ہے اس کے بندوں کی طرف سے، اور سلامتی ہو فلاں پر یعنی جبریل پر، میکائیل پر اور دوسرے فرشتوں کا نام لیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو السلام علی اللہ، السلام علی اللہ مت کہو، کیونکہ اس میں جو خرابی ہے وہ آپ نے سنا کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے اندر پائے جانے والے، اللہ تعالیٰ کے اندر کسی عیب کا پتہ دیتے، اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب کا پتہ دیتا ہے، اسی لیے یہ جملہ نہ کہو۔ اور دوسرے یہ کہ دعا مت کرو اللہ کے لیے، اللہ کی تعریف کرو، اللہ تمہاری دعا کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کے دعا کی کیا ضرورت ہے، بلکہ اس کی جگہ پر تم یہ کہو، تحیات سکھایا آپ نے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، نہایت ہی مبارکبادی کے عمدہ کلمات، صلوات تمام نمازیں، والطیبات کلمات طیبات، اعمال صالحہ للہ اللہ کے لیے، التحیات للہ تمام مبارکبادی کے کلمات، والصلوات تمام نماز، والطیبات پاکیزہ کلمات پاکیزہ اعمال، یعنی یہ سب اللہ کے لیے۔ اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو نبی پر، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو کہ وہ ہر عیب سے محفوظ ہوں، اور اسی طریقے سے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو اللہ کی طرف سے ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اللہ پر سلامتی ہو یا السلام علی اللہ من عبادہ بندے کی طرف سے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین پر اس جملے سے نقص لازم آتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا فإن اللہ هو السلام، اللہ تعالیٰ تو سراپا سلامتی ہے، السلام ہے، اس کے ناموں میں سے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے السلام، جیسا کہ سورہ حشر آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا السلام المؤمن المہیمن، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سلام اللہ کا نام ہے۔ تو جو سلام ہے سراپا سلامتی ہے، اس پر سلام بھیجنا کیا، انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد سلسلہ کلام جاری رہے گا۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, वक्फ़े से क़ब्ल आपने समाअत किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सरापा सलामती है। अस्सलाम उसके अस्माए हुस्ना में से एक अहम नाम है। हम सब उसकी तरफ से सलामती के मुस्तहिक़ हैं, मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अस्सलामु अलल्लाह, अल्लाह पर सलामती हो, ये कहना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये कलेमा अल्लाह रब्बुल आलमीन के अंदर किसी नक़्स और ऐब का पता देता है, जबकि अल्लाह हर ऐब और नक़्स से पाक है। जब आपने ये समाअत किया तो अब एक बात रह गई कि जब हम एक दूसरे के लिए सलाम करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्या मतलब होता है इसका? अहले इल्म ने दो माना बताया है और इंतहाई अहम है वो दोनों मानी। अस्सलाम अल्लाह का नाम है, तो जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो ये हुआ इस्मुस सलाम अलैकुम, सलाम का नाम तुम पर हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम जो सलाम है उसकी बरकत तुम पर हो। तो गोया के सलाम हम जब बोलते हैं किसी पर तो ये एक ज़िक्र भी है हमारे लिए कि हमने अल्लाह को याद किया उसके नाम से। चुनांचे सुनान अबी दाऊद में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने सलाम किया तो फिर आप दीवार की तरफ मुतवज्जह हुए, आपने तयम्मुम किया और उसके बाद जवाब दिया। जवाब देने के लिए तहारत शर्त नहीं है, लेकिन आपने तहारत हासिल की, वहाँ तयम्मुम किया, पानी अवेलेबल नहीं रहा होगा तो तयम्मुम किया और उसके बाद आपने फरमाया इन्नी करिहतु अन अज़्कुरल्लाह इल्ला अला तुहरिन, मैंने इस बात को नापसंद किया कि मैं अल्लाह का ज़िक्र करूं नापाकी की हालत में, यानी मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र पाकी की हालत में करना चाहता हूं। तो आपने व अलैकुमुस्सलाम कहा और इसको ज़िक्र से ताबीर किया क्योंकि उसमें अस्सलाम अल्लाह का नाम है। तो जब आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो उसका एक ये माना हुआ कि अल्लाह का नाम अस्सलाम, इस नाम की अज़मत और बरकत तुमको हासिल हो, माशाअल्लाह। और जब आप कहते हैं किसी को अस्सलामु अलैकुम तो उसका दूसरा माना ये होता है कि वहाँ पर सलाम मस्दर होता है, इस मस्दर सलामती के माने में, अस्सलामु अलैकुम या सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो। तो यहाँ ये मस्दर के माने में होता है, सलामती के माने में। और ऐसे वक्त में अस्सलामु अलैकुम भी कह सकते हैं और सलामुन अलैकुम भी कह सकते हैं, लेकिन जब ये अल्लाह का नाम होकर इस्तेमाल होगा तो अस्सलाम अलिफ लाम के साथ होगा, मुअर्रफ बिल लाम होगा। सलामुन बोलेंगे सलामुन अलैकुम तो यहाँ पर ये सलामुन ये नाम नहीं है, लेकिन जब कहेंगे अस्सलामु अलैकुम तो यहाँ पर अस्सलाम अल्लाह का नाम होगा। तो बहरहाल ये दो मानी उलमा ने बताए हैं और दोनों ही माना अच्छा है कि जब आप अस्सलामु अलैकुम कहते हैं तो सलामती की दुआ भी कर रहे हैं उसके लिए और अल्लाह का नाम भी आप बोल रहे हैं, तो इस तरीक़े से दो फ़ायदा हो रहा है। और सिर्फ सलामुन अलैकुम बोलते हैं तो सलामुन अलैकुम में ये सलामती के माने में होता है, ये सल्लमा युसल्लिमु तस्लीमन, तस्लीमन जो मस्दर है उसके माने में होता है, इसको इस्म मस्दर कहते हैं, जो मस्दर का माना दे, वज़न तो मस्दर का ना हो लेकिन मस्दर का माना दे। तो खुलासा ये हुआ कि दो फ़ायदे हुए, अस्सलामु अलैकुम अल्लाह का नाम भी हुआ और सलामती की दुआ भी हुई। तो बहुत अच्छी चीज़ है और आदमी को सलाम एक दूसरे से करना चाहिए और उसके शरीयत में ज़वाबित हैं। तो असल मकसूद जो मौलिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का इस बाब के ज़रिए है वो ये है कि आपको ये बताया जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर ऐब व नक़्स से पाक है और हर सिफ़त कमाल से वो मुत्तसिफ़ है, हर किस्म के अयूब और नक़ाइस से वो मुनज़्ज़ह है। इसलिए अल्लाह पर सलामती की दुआ नहीं की जा सकती, अल्लाह के लिए किसी चीज़ की दुआ नहीं की जा सकती, अल्लाह से दुआ की जाती है दूसरों के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए। और अस्सलामु अलैकुम कहना, अस्सलामु अलल्लाह कहना, ये बात हराम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के मुनाफी है। अस्माए हुस्ना और सिफ़ात उला पर ईमान का जो तकाज़ा है कि हम अल्लाह ताला को सिफ़ात कमाल से मुत्तसिफ़ करें और हर ऐब और नक़्स से अल्लाह को पाक समझें, उसके मुनाफी है। इसलिए ये जुमला अस्सलामु अलल्लाह नहीं कहना चाहिए। उसकी जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को तहियात के मसनून कलिमात सिखाए जो आपको याद हैं। यहाँ हम रुकना चाहते हैं आपसे सवाल जवाब करने के लिए। अगर आप में से किसी के पास सवालात हों तो इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर या इससे हट के भी सवाल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुन अलैना ये कहना सही है क्या? जी, ये दुआ है। तहियात में हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। सलामती हो हम पर और अल्लाह ताला के तमाम नेक बंदों पर। नेक होने का ये फ़ायदा हुआ कि अगर आप नेक हैं तो किसी से आप दुआ की दरख्वास्त करें न करें, दुनिया के तमाम नमाजियों की तरफ से दुआ आपको मिली। अगर आप नेक है तो ज़मीन और आसमान में हर अब्द सालेह को जो अल्लाह का नेक बंदा है, हर मोमिन की तरफ से उसको सलामती की दुआ जा रही है।
السلام علیکم. वालेकुम सलाम तुल्लाह. میرا سوال یہ ہے کہ جو اذان سے پہلے ایک سلام پڑھتے ہیں اور جمعہ کے بعد بھی کچھ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ سلام پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ تو بولتے ہیں کہ ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں نبی کے اوپر، تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے اور قرآن کیا کہتا ہے وہ جو پڑھتے ہیں جمعہ بعد؟ قباحت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا جواب دینے کا حکم فرمایا ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنے کا حکم فرمایا ہے کہ صلات بھیجو، اذان کے کلمات کو دہراؤ سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، کہ ان دونوں کلمے کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ سے دو. پھر جب اذان سے مؤذن فارغ ہو جائے تو تم اللہ کے نبی پر درود بھیجو، صلات بھیجو، اور اس کے بعد دعائے وسیلہ اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ الی آخر، یہ دعا پڑھو. درود شریف کا محل یہاں اذان کے بعد ہے. اذان سے پہلے صلاۃ و سلام بھیجنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خلفائے راشدین سے ثابت نہیں. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین میں ثابت نہ ہو، خلفائے راشدین سے ثابت نہ ہو، وہ چیز دین کا جو حصہ نہیں ہو سکتی، وہ بدعت ہے. تو اگر اس کلمے میں کوئی خرابی نہ ہو، صلاۃ اور سلام کے جو لوگ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، اگر وہ تمام کلمے شرک سے پاک ہوں تو اس میں بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ بدعت ہے، ایسے محل میں ہے جو محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے خلفائے راشدین سے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد یا نماز کے بعد جو کھڑے ہو کر مخصوص سمت میں جہت میں مدینہ نبویہ کی طرف رخ کر کے درود اور سلام پڑھا جاتا ہے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس لیے جو ثابت نہ ہو وہ دین کا جز نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہے. معاف کیجیے گا، لوگ صلاۃ سلام پڑھتے نہیں ہیں، گاتے ہیں اور جھونٹ کے ساتھ گاتے ہیں. ذکر اجتماعی ناجائز ہے. ذکر اجتماعی اللہ کا ذکر کرنا، ہم کہیں اللہ اکبر تو آپ سب ایک دفعہ کہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ تو سب آپ کہیں سبحان اللہ، یہ ذکر اجتماعی بلند آواز سے درست نہیں ہے. تو اس لیے دونوں ہی یہ پہلو سے کہ یہ ذکر اجتماعی ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ قبل السلام صلاۃ و سلام بھیجنا اور بعد السلام نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے مدینہ کے رخ پر ہو کر کے متوجہ ہو کر کے درود و سلام بھیجنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بدعت ہے. ماشاءاللہ ہم لوگ بیٹھے بیٹھے نماز میں تحیات میں السلام علیکم ایھا النبی یا السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی پڑھتے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ نماز کا سلام اور درود کافی ہے. یہ جو عمل کیا جاتا ہے یہ خلاف شرع ہے، عمل بدعت ہے. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، میں بات پوچھنا چاہتے ہیں جی کہ مسجد کے اندر جب گھس جائیں تو اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہنے کا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے سلام کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیجیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اس طرح کا نہیں ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ گھر میں داخل ہوں اور کوئی بھی گھر میں نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تاکہ وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، فرشتہ ہو یا جن وغیرہ میں سے مومنین جن ہوں تو ان کو سلامتی چلی جائے. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اپنے آپ پر سلام کرو، فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اپنے آپ پر سلام بھیجو. تو اس کے لیے اہل علم نے کہا ہے کہ اس کو کہے السلام علینا وعلی، لیکن جب آپ مسجد میں داخل ہوں یا لوگوں کو آپ خطاب کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مسنون سے آیا ہے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کن کن وقتوں میں سلام کرنا چاہیے اور کن کن وقتوں میں نہیں کرنا چاہیے؟ سلام کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. اگر آپ مسجد میں جائیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ السلام علیکم کہہ کے جائیں، نمازی زیادہ ہے، آپ کی دعائیں سلام کے مستحق ہیں. کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے اور آپ گئے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیجیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا پر بیٹھے ہوئے تھے، گزرنے والے نے کہا السلام علیکم، تو آپ اٹھے اور آپ نے طہارت کی، دیوار پر ہاتھ مارا، تیمم کیا اور آپ نے جواب دیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا ذکر پاکی کی حالت پر کرنا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی استنجا پر بھی بیٹھا ہوا ہے آپ سلام کر سکتے ہیں، وہ اٹھ کر کے جواب دے گا، یہ بہتر ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس حالت میں بھی اگر جواب دیتے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ممانعت کی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد آدمی جواب دے. اور اگر نماز میں آپ ہیں تو صرف اشارہ، جواب میں اشارہ ہوگا، سر ہلا دیں یا ہتھیلی اٹھا دیں جیسے میں نے ابھی اٹھا رکھی ہے، یا ایک انگلی سے ایسے اشارہ کر دیں. وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے. اگر نماز میں زبان سے وعلیکم السلام کہیں گے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، الا کہ آپ کو پہلے سے مسئلہ معلوم نہ ہو. اب آپ کے پوچھنے کا کیا مطلب، کون سی حالت ہم سمجھتے ہیں؟ یہ حالت ہوگی نماز کی، طہارت کی، کھانے کی حالت، جب جس سے ملاقات ہو، مسلمان سے ملاقات ہو، ایک دیوار کے پیچھے بھی ملاقات ہو، ایک دیوار کی آڑ کے بعد بھی ملاقات ہو جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ 10 نیکی ہے السلام علیکم کہنے میں، اور رحمۃ اللہ کہنے میں 20 نیکی، وبرکاتہ کہہ دیں تو 30 نیکی ملتی ہے. اس کے آگے کوئی لفظ ثابت نہیں. ومغفرت ہو ورضوان ہو، اس طرح کا کوئی لفظ ثابت نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ سلام دیتے ہیں، سلام کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، تو مصافحہ کے ٹائم پہ 2 ہاتھ ملانا درست ہے یا ایک ہی ہاتھ ملانا سلام کافی کے ہے؟ ساتھ جو مصافحہ ہے، مسنون مصافحہ، داہنے ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے ملاؤ. سلام کرنے والا اور جس پر سلام کیا گیا ہے وہ دونوں داہنے ہاتھ سے ایک دوسرے سے مصافحہ کریں.
اور اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرے ایک دوسرے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک شخص کو دوسرا شخص ملتا ہے اور اس سے کفریہ الفاظ کہنے بولتا ہے اور آپشن رکھتا ہے کہ اگر یہ بول دے یا یہ کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے تو وہ کون سا آپشن اختیار کرے گا؟ یا یہ کفریہ انداز بول کے چھوڑی ہے یا یہ کہہ کے چھوڑی ہے کہ اللہ نہیں ہے؟ ایمان کا اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر تکلیف کو اللہ کے لیے گوارا کر لے. مار پیٹ کی نوبت آتی ہے تو مار پیٹ کھا لے. یہ ایمان کا اونچا درجہ، اس کو عزیمت کہتے ہیں. لیکن اگر جان کا خطرہ ہو تو آدمی کفر کے کلمات بھی بادل ناخواستہ نہ چاہے بغیر بھی صرف زبان سے ادا کرے، بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت قائم ہو. مجبوری میں جائز ہے، لیکن ایمان کا اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی ہر تکلیف گوارا کرے لیکن کفریہ اور شرکیہ کلمات زبان سے نہ نکالے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ السلام علیکم کرتے ہیں. اگر ان کو بھی ایسا جواب دیں گے تو کیا گناہ اپنے اوپر واپس آئے گا کیا؟ وہ جلدی میں کرتے ہیں. بات واضح صاف انداز پہ کہنا چاہیے السلام علیکم. کوئی دوسرا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. جیسے یہود ملعونین کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم، موت ہو تم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ علیکم تم پر بھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ موجود تھی، انہوں نے جواب دیا یہودیوں کو وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی موت ہو تم پر بھی لعنت ہو. آپ نے منع فرمایا عائشہ ارفقی، نرمی کرو. کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے بھی ان کو وعلیکم کہہ دیا، لہذا زیادتی نہ کرو، نرمی کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند کرتے تھے. لوگ جلدی میں اس طرح کا لفظ بولتے ہیں جسے زبان کو لپیٹ کے بولتے ہیں، بات واضح نہیں ہوتی ہے. وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. أرجو رضاك يا الله أنت